محبت اور عقیدت کے ساتھ ذکر حسین میں آئے ہوئے تمام محبین و مخلصین بارگاہ رسالت باب میں درود و سلام کا نذرانہ محبت سے پیش کیجئے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ وجودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محفل حسین میں بیٹھنے والے کا دائیں بائیں کوئی کام نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے والا محفل حسین میں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، وقت پاس کرنے نہیں آئے، دائیں بائیں دیکھنے نہیں آئے اور ادھر ادھر سجے کھپے آپ کی نگاہ نہیں ہے، تو محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نوجوان اور قریب ہو جائیں، تھوڑا سا ایک نوجوان اٹھے اور بچوں کو کنٹرول کرے، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، انہیں سمجھو نمانے شاہ دے نیڑے پہ ہونے ہیں، قریب قریب آ جاؤ۔ محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بات تمام لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ ذکر امام علی مقام کی جو محفل ہے وہ بے ذوق نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب پاکوں کا ذکر سننی کرتے ہیں تو چہرے مرجھائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، گلاب کی پنکھڑی کی طرح کھلے ہوئے چہرے اور مسکراتے چہرے وہ پاک ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین و محتشم سامعین کرام، آج ایک بار پھر ہم 9 محرم الحرام کے اس مبارک لمحات میں ذکر سیدنا امام علی مقام کرنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے وحدہ لا شریک اس ذکر کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا سامان بنائے، اور پروردگار عالم ہمارا یہ مل بیٹھنا ہمارے لیے وسیلہ شفاعت بنائے۔ عزیزان مقتدر، ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے اس لیے تمہید اور تفصیل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، چند نکتے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں علمی حوالے سے، اور امید ہے آپ توجہ سے سماعت کریں گے اور آپ کا دلی اور ذہنی توجہ آپ کی میری طرف ہوگی۔ دائیں بائیں اگر کسی طرف آپ کی توجہ ہے تو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام تر توجہ میری طرف فرمائیں۔ قرآن مقدس سورۃ بقرہ میں یہ اللہ کا فرمان موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب ذوالجلال یہاں پہ 5 امتحانات کا ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لام تاکید اور سکیلہ کے نون کے ساتھ 2 تاکیدیں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ضرور بر ضرور آزمائیں گے، اور یہاں پر خطاب صرف مسلم کو ہے کیونکہ کافر کو آزمایا نہیں جاتا۔ کافر پہ مصیبت اور مشکل آتی ہے، اللہ ہمیشہ اپنوں کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں کسی بھی چیز سے آزماؤں گا۔ کس چیز سے آزمائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے ساتھ، مِنَ الْخَوْفِ ڈرا کر، خوف سے، ہیبت طاری کر کے، وَالْجُوعِ بھوک کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، ڈر سے آزماؤں گا، مال کا گھاٹا دے کر، پھلوں کا گھاٹا دے کر۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پھلوں کے گھاٹے سے مراد یہ سیب اور کیلے کا گھاٹا نہیں ہے، بلکہ پھل سے مراد اولاد کا تذکرہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تم سے تمہاری اولاد لے کر۔ عزیزان مقتدر، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر کسی ایک امتحان کی بات نہیں ہوئی، وہاں پر خوف کا امتحان بھی تھا، جان کے قربان کرنے کا امتحان بھی تھا، بچوں کے قربان کرنے کا امتحان بھی تھا، وطن قربان کرنے کا امتحان بھی تھا۔ سارے امتحان جو اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال بیان کرتا ہے وہ سارے امتحان حسین ابن علی سے لیے گئے، پر وحدہ لا شریک کی قسم، جس کو گود مصطفیٰ میں تربیت ملی ہو، جس نے لب مصطفیٰ کو چوسا ہو، جو زہرا کی گود میں پرورش پانے والا ہو، ایک امتحان تو کیا ایسے سینکڑوں امتحان بھی ہوتے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا۔ رب
ذوالجلال کی کرم نوازی بھی وہاں تھی، مصطفیٰ کی نگاہ بھی وہاں تھی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھو، میں بڑے آسان پیرائے میں تمہیں وہاں لانا چاہتا ہوں، جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا مسلک ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو قرآن مقدس کا استفاد سمجھیے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے جب اللہ امتحان لیتا ہے کسی سے بھی، کوئی امتحان بھی لے، امتحان لینے کے بعد امتحان دینے والے کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نوجوان توجہ کریں، رب ذوالجلال فرماتا ہے جب کوئی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تسی تقریر کرو سبحان اللہ، میں آنا تو سبحان اللہ دا بھال نہیں آندا؟ اے استادہ تو ہونتے سکھایا نہیں ہے؟ بولو سارے محبت نال سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو اہل فہم حضرات، اہل محبت حضرات، اہل علم حضرات، محبت والے نوجوان توجہ کریں، جب اللہ امتحان لے لیتا ہے اور کوئی امتحان میں پاس ہو جائے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ میرے جملے پہ غور کر، ضائع نہ کرنا۔ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے، صبر کرنے والے کو بشارت ہے، اور جس کو بشارت ملے وہ غم نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے جو انعام یافتہ ہو، جو اللہ کے انعام میں پاس ہو جائے، وہ غم نہیں کرتا، وہ بال نہیں کھولتا، وہ سینہ کو بھی نہیں کرتا، وہ سوگ نہیں کرتا، وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ یا اللہ امتحان بھی تو نے لیا ہے، پاس بھی تو نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اب بھی اگر کوئی چپ رہا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیٹ میں غیر کی روٹی گڑبڑ کر رہی ہے۔ جو صرف حسین کے در کا کھانے والا ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے، ماں کا اکیلا بیٹا ہے، جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، اس کی ماں رستے میں کھڑی ہے، مصطفیٰ کریم نے نگاہ نبوت سے دیکھا، ابو بکر یہ اب پوچھے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں، میں نہیں ماں کو بتانا چاہتا کہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا، ابو بکر تو بتا۔ وہ بھی سمجھدار تھی، حضور کے آگے آتی گئی، جدھر حضور کا گھوڑا مڑتا ہے وہ بھی آگے آ جاتی ہے، مصطفیٰ کریم کے گھوڑے کی لگام تھام کے کہتی ہے یا رسول اللہ، مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، یہ بتاؤ شہادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ شہادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب حضور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ مائی کہتی ہے یا رسول اللہ، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس بات کا مجھے علم ہو گیا ہے، اگر اس کی شہادت رد ہوئی ہے میں روؤں گی، بلڑے ڈالوں گی، بال کھولوں گی، سینہ کو بھی کروں گی، بچہ بھی چلا گیا، شہادت بھی قبول نہیں ہوئی۔ توجہ سے، دل کے کانوں سے، ایمان کی تازگی کے ساتھ سن۔ وہ مائی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اگر شہادت قبول ہو گئی ہے، نال نال ٹرے آؤ، اگر شہادت قبول ہو گئی ہے غم نہیں کروں گی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آسمان کی طرف دیکھا، نگاہ جنت میں ڈالی، میرے آقا نے فرمایا مائی تو قبول کرنے کی بات کرتی ہے، اللہ نے جنت کے 8 درجے بنائے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، تیرے بیٹے کی شہادت قبول بھی ہوئی ہے، جنت الفردوس بھی عطا ہوئی ہے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس کو جنت الفردوس ملے وہ شکر ادا کرے، جس کو جنت کی سرداری ملے۔ اور میں کہتا ہوں ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، ہم لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتے ہیں۔ عزیزم، اگر کوئی ایک بندہ چلا جائے جنت میں،
اگرچہ اس نے بچے شہید کروائے ہوں، بیٹے شہید کروائے ہوں، بھانجے شہید کروائے ہوں، بھتیجے شہید کروائے ہوں، پر اس مقام پہ پہنچ گیا جو اللہ کے انعام کی جگہ ہے، اللہ کے اکرام کی جگہ ہے، رب کے دیدار کی جگہ ہے، مصطفیٰ کی جگہ ہے، وہ غم نہیں کرتا یار پیچھے جو بھی ہوا پہنچ تو جنت میں گیا ہوں۔ جو صرف جنت میں پہنچ جائے وہ کہتا ہے غم نہیں، انعام جو اس بارگاہ سے مل گیا جس کے بارے میں یہ اعلان ہو جائے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہاں پر ایک اور بات کہہ دوں، اگر میرے نوجوان توجہ کریں، دائیں بائیں نگاہ نہ ہو، میرا وقت ضائع نہ کرنا، توجہ سے سننا، ایمان سے بتاؤ شہادت نعمت ہے؟ شہادت نعمت ہے یا نہیں؟ میرے نبی جب دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، صدیق اکبر دعا کرتے ہیں یا رب العالمین شہادت کی موت عطا کرنا، فاروق اعظم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وبلدا فی حبیبک، یا اللہ شہادت بھی عطا فرما، محمد کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ عثمان غنی شہید، مولا علی شہید، امام حسن شہید، کوئی حسن پہ بولو شہید، محبت نال بول۔ شہادت نعمت ہے، جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے، منجیاں مودیاں جتیاں لا چھوڑیاں، سوگ شروع، بھئی نعمت رب کی طرف سے ملی، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتانا جیسی کائنات میں نعمت حسین کو ملی ہے، پوری کائنات کھنگالو نعمتیں بڑے بڑوں نے پائی ہوگی، پر جیسی نعمت حسین کو ملی ہے، پہلے بیٹے کی نعمت دیکھی، پھر بھانجے کی نعمت دیکھی، پھر بھتیجے کی نعمت دیکھی، جب اپنی باری آئی اپنی باری میں ڈرا نہیں، بھاگا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، سر سجدے میں رکھ کر یہ کہا میں ابن علی ہوں، میں ابن زہرا ہوں، میں ابن رسول ہوں، اپنی نعمت حاصل کرنے کے لیے میں سر سجدے میں رکھ رہا ہوں۔ حسین ابن علی یہ ہے حسین ابن علی۔ آؤ سن، حضرت خالد بن ولید کا وقت وصال آیا، خالد بن ولید فرماتے ہیں اے موت میں نے تجھے میدان میں تلاش کیا، نہیں اے موت میں نے تجھے تلواروں کے سائے کے نیچے تلاش کیا، اے موت میں نے تجھے نیزے کی انیوں کے سامنے تلاش کیا، تیروں اور بھالوں کے سامنے تلاش کیا، مجھے کمزور سمجھ کے اب بستر پہ آ گئی ہے۔ اور جو مصطفیٰ کی صرف تربیت والا ہو وہ شہادت کی موت سے اس قدر محبت کرے، اور جس نے مصطفیٰ کے لب چوسے ہو، جس نے حضور کے لب چوسے ہو، اس حسین ابن علی کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے شہادت اتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت کے بعد غم نہیں کیا جاتا، کپڑے نہیں بدلے جاتے، جس نعمت کے بعد چارپائیاں الٹی نہیں کی جاتی، روزہ رکھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر حسین کیا جاتا ہے، نعرہ حیدری کا ورد کیا جاتا ہے۔ سن، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ترمذی شریف بابو مناقب علی، پہلی حدیث، لوگ کہتے ہیں تم علی کا نام نہیں لیتے، میں نے کہا ہم سے بہتر لیتا کون ہے؟ بول 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 بول۔ جب ہم لیتے ہیں وضو کے ساتھ، سوٹی پی کر نہیں، بھنگ پی کر نہیں، شراب کی چسکی کے بعد نہیں، ہم سمجھتے ہیں جب نام ضروری ہے تو زبان بھی پاک ضروری ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، حدیث سن، ترمذی بابو مناقب علی کی پہلی حدیث، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو ایک جنگ میں سربراہ بنا کر بھیجا، مال غنیمت آیا، حضرت مولا علی کو سرکار نے فرمایا یہ مال غنیمت تو تقسیم کر، مولا علی تقسیم فرماتے رہے، ایک لونڈی کی باری آئی، آپ نے اس بندے کو دی جو آپ کا محبوب تھا، 4 بندے اٹھے، او حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ علم ترا الى علی ابن ابی طالب سنا قضا و قضا، یا رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا یہ علی ابن ابی طالب نے اپنی پسند کی لونڈی اپنے پسند کے بندے کو دے دی ہے۔ جب انہوں نے شکایت علی کی حدیث کے اندر الفاظ ہیں فَآرَدَ عَنْهُ رسول اللہ،
مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا، حضور اس کی طرف چہرہ کرے کیوں جو علی کی شکایت لے کر آئے؟ اس کی طرف چہرہ کرے کیوں جو علی کی شکایت لے کر آئے؟ پہلا بیٹھ گیا، دوسرا اٹھا، اس نے وہی بات کی، حضور نے چہرہ پھیر لیا، تیسرا اٹھا، اس نے وہی بات کی، چوتھا اٹھا، اس نے وہی بات کی۔ سن، مصطفیٰ کھڑے ہوئے، اب حضور کھڑے ہوئے، میری بات کو ضائع نہ کرنا، توجہ سے سننا۔ اب حضور کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا انا مولا کل مومن، انا مولا کل مومن، میں ہر مومن کا مولا ہوں، وعلی مولا کل مومن، اور علی بھی ہر مومن کا مولا ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا علی کی شکایت لے کر میری طرف نہیں آنا۔ اب نتیجہ سن، جو علی کی شکایت لے کر آئے حضور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن ابو بکر کے لیے روزے سے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پتہ چلا علی کا مخالف بن کر کوئی آئے تو مصطفیٰ کریم چہرہ پھیر لیتے ہیں، پر جس کے لیے دروازہ کھول دے وہ علی کا مخالف نہیں آتا۔ سورائی کوئی نہیں آئی؟ جنہوں نہیں آئی بولو سبحان اللہ، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اور ہم وہ ہیں جس کے ایک دامن میں محبت اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ ہے۔ ہمارا نہ یہ ہاتھ خالی ہے، ہمارا نہ یہ ہاتھ خالی ہے، ہمارا نہ یہ ہاتھ خالی ہے۔ ایک ہاتھ میں محبت صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت ہے۔ اور یہ بھی سن، میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی، میرے مدنی نے فرمایا الحق ما علی وعلی ما الحق، الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق ہوگا، اس پہ میرا ایمان ہے۔ علی ابو بکر کے پیچھے، حق بھی ابو بکر کے پیچھے، علی عمر کے پیچھے، حق بھی عمر کے پیچھے، اور علی عثمان کے پیچھے۔ اس لیے میرا نظریہ ہے، سن، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ سانو خیرات منگن دی لوڑ ہی نہیں، ساڑھے دو میں تو پہلے ہی پڑھے ہوئے نہیں۔ ہم کسی کے در پہ کیوں جائیں؟ ہم کسی کے در سے کیوں مانگیں؟ ہم کسی کے سامنے دست سوال کیوں پھیلائیں؟ اس لیے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں محبت صحابہ ہے۔ ہم سن ایک حدیث، امام محمد بن حنفیہ، کون محمد بن حنفیہ؟ مولا علی کا بیٹا، اور یہ خاندان وہ ہے جو ڈرتا کسی سے نہیں۔ کیوں جی؟ جیڑا میرے نال متفق ہوئے سرڑی تہلاوے نا، یہ خاندان وہ ہے جو ڈرتا کسی سے نہیں، جھکتا کسی کے سامنے نہیں، کوئی ان کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ یہ بکتے نہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے پاس بیٹھا تھا، مولا علی کے پاس بیٹھا تھا، توجہ چاہتا ہوں، مولا علی کے پاس بیٹھا تھا، بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہے، علی کا پتر علی کے پاس بیٹھا ہے، پوچھتا ہے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی یہ تدسو جگ چرولا پہ ہویا ہے، افضل اے وے افضل او وے، پہلا نمبر اس دا پہلا نمبر اس دا، میں فیصلہ تے فتوہ علی کل پہ لینا، علی پاک تسی دسو، دستا پیو پہ ہے، پوچھتا پتر پہ ہے، ڈر بھی کہہ نہیں، ڈر بھی کہہ نہیں کہ تکیہ کر جاوے۔ مولا علی سرکار نے جدو اس سوال دا جواب دیتا، حضرت محمد بن حنفیہ پوچھیا ای الناس خیر بعد النبی، کون ہے جو میرے بعد، جو حضور کے بعد سب سے افضل؟ علی کا فتوہ سن، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن، دل کے کانوں سے سن، علی کہتا ہے قال ابو بکر، مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، سن، ثم ایون، پھر کون ہے؟ فرمایا قال عمر ثم انت، ابا جی تیسرا نمبر آپ کا ہے۔ مولا علی بولا آج پتہ نہیں کیسا پیر ہوتا ہے، نقیب کو کچھ نذرانہ پیش کر کے، نقیب پیر طریقت، راہبر شریعت، تار فضائے معرفت، منبع جود و سخا، غوث الوقت، بہکی عصر، کہاں کہاں پہنچا دیتا ہے، اور جس کی مہر سے کائنات
رات میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ علی کہتا ہے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں کا عام بندہ ہوں، میں مسلمانوں میں۔ اور یہ بھی سن حسین ابن علی کا کردار سن، کربلا کا دن سن۔ آج لوگوں نے عورتوں کو سرے عام اجازت دے دی بازاروں میں پھرنے کی، محرم کے دن نے جہاں چاہو جاؤ۔ میں بالکل تمہاری غیرت کو نہیں للکارتا، پر حسین ابن علی کا درس ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، ماں بہن ان کی بھی پڑھو، ہماری بھی کسی ایک کتاب میں موجود ہو کہ جب تک 71 شہید ہو گئے تھے، جو اندر بیٹھی تھی کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھانجا تھا، کسی کا بھتیجا تھا، کسی کا لخت جگر تھا، اور کچھ نہیں تو ان پہ قربان ہونے تو آئے تھے۔ پر وحدہ لا شریک کی قسم، تاریخ کا ایک ورق بھی نہیں بتائے گا کہ کوئی عورت باہر نکل کر کسی جسم مقدس کو اٹھانے آئی ہو یا عباس کے بازو اٹھانے آئی ہو۔ بھائی عورت کا باہر کام کیا؟ اگرچہ بیٹا بھی شہید ہو جائے عورت باہر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ دروازے پر غیرت کا امام حسین ابن علی کھڑا ہے۔ فقیر ہے یا درویشن میں کوئی بٹھا دیو تاکہ لوگوں کی توجہ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ تقریر ہو لے تن لنگر مل جاسی میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ منا لو انہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی بڑے کہ حسین بیٹی کو چادر اور 4 دیواری دینے آیا ہے۔ اچھا بول، اچھا بول۔ کربلا کے میدان کا یہ اعلان ہے، حسین ابن علی کی قربانی یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ 4 دیواری نہیں، بیٹی خیمے میں بھی ہو، باہر بھائی شہید ہو جائے۔ اور سن، یہ یزیدیوں نے کیا تھا، یہ یزیدیت کا کام تھا، عورتوں کو بازاروں میں لانا۔ تم تو حسین کے نام پہ نکلتے ہو۔ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اور چند دن پہلے حسین کے خادم رضوی نے کہا تھا کہ عورتوں کا کام باہر تب ہوگا جب مرد مر جائیں گے۔ یہ تو 1400 سال بعد خادم حسین کہہ رہا ہے۔ حسین کے خادم کا یہ نظریہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ کے تربیت کرے، رسول اللہ کا عشق سکھائیں، اہل بیت و صحابہ کی محبت پڑھائیں، نوجوان میدان میں نکلیں۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ چاہتا ہوں، ختم کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، آخری 5 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مقصد کربلا یہ ہے، مقصد کربلا یہ ہے کہ میرے امام عالی مقام جب کربلا میں کھڑے تھے، آپ نے خط نکالے اور اشارہ کیا ان کی طرف، توجہ، اشارہ کیا فلاں ابن فلاں یہ خط تیرا ہے، تو نے کہا تھا کہ یزید زانی ہے، امام آپ آ جاؤ، لو میں آ گیا ہوں۔ اور یہ خط تیرا ہے، تو نے کہا تھا یزید شرابی ہے، امام آپ آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ اور تم نے کہا تھا یہ خط تیرا ہے، تو نے کہا تھا کہ یزید بے نماز ہے اور حاکم وقت اسلام کا بے نماز نہیں ہو سکتا، لو میں آ گیا ہوں۔ حسین کی شہادت، حسین کا جہاد شرابی کے خلاف، حسین کا جہاد زانی کے خلاف، حسین کا جہاد بے نمازی کے خلاف۔ اور میرے حسینی بھائیوں، جب کسی کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ مقصد حسین کیا تھا؟ جب شادیوں پر رنگ رلیاں مناتے ہو، ڈرم چلتے ہیں شراب کے، مقصد حسین نظر نہیں آتا؟ اور کسی کی طرف نہ جاؤ، کون کیا کر رہا ہے، تو میں پکے حسینی ہے نا، تو اور میں تو پکے حسینی ہیں۔ ہمارے کھاتے میں نمازیں کتنی ہیں؟ اگر لنگر کھانے کا نام حسین ہے
تو وہ خط لکھنے والے بھی کربلا سے پہلے حسینی تھے. خط لکھنے والے کربلا سے پہلے حسینی تھے. جب خط لکھا گیا امام آ گئے تو ادھر چلے گئے. یہاں پر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, فرقہ واریت سے ہٹ کر اگر امن چاہتے ہو, آؤ نہ درس حسین کی طرف, آؤ محبت حسین کی طرف, آؤ پیغام حسین کی طرف. پیغام حسین کیا ہے؟ کسی کی بیٹی گزر رہی ہو, تیری نگاہ جھک جائے, تیرے دل میں حسین ہو. مسجد میں اذان ہو, تیرا پہلا کام نماز ہو. اگر کوئی شرابی ہو, تیرا تعلق اس سے نہ ہو. یہ مقصد حسین ہے. اور یہ بھی یاد رہے, اگر ہم سب کچھ کریں, سب کچھ کریں, سب کچھ کریں, سب کچھ, اور اس کے بعد نعرہ حسین کا لگائیں, تو یہ داؤ ہم اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں. اور میرا سائیں دھوکہ اپنے آپ نو ہے, ورنہ قیامت کا میدان مقرر ہے. سامنے حسین ابن علی کھڑا ہوگا, وہ اعلان کرے گا جو زانی و شرابی ہے وہ حسینی نہیں, میری صف میں نہ آئے. ہائے ہائے. اگر اس عنوان پہ اور گفتگو کی جائے تو یہ بات یہاں ہوتی ہے, اہل سنت کے پاس محبت سب سے زیادہ ہے, سچی سب سے زیادہ ہے. یہ بھی دیکھو عمل بھی ہے. آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا, آخر میں یہ بات دہرانا چاہوں گا, میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک سر تن سے جدا ہوتا ہے. 72 قربان کروانے کے بعد بھی سر تن سے جدا ہوتا ہے, پر زبان سے قرآن جدا نہیں ہوتا. قرآن جدا نہیں ہوتا. آج اس مسلمان مرد کو, عورت کو, بیٹی کو, بہن کو, بھائی کو, چچا کو, نانے دادے کو غیرت کرنی چاہیے. پیدا مسلمان کے گھر ہوا قرآن نہیں آتا. کل حسین کی صف پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ آؤ درس حسین کے لیے رستہ حسین اپنانا بھی ضروری ہے. محبت حسین کے لیے طریقے حسین اپنانا بھی ضروری ہے. آج ارادہ کر لو, گھر میں اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا ہم قرآن پڑھیں گے. اگر کوئی بے نماز ہے تو ہم پکے نمازی بنیں گے. کسی کی بہن بیٹی دیکھ کر ہماری آنکھیں جھک جائیں گی. کیوں؟ کربلا میں ہمیں حسین نے درس یہ دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں.